بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تو شیطان انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا ہے گناہ کرو، نیکی نہیں کرنے دیتا۔ لیکن انسان اگر ہمت کر کے اور شیطان سے لڑ کر، نفس سے لڑ کر نیکی کر بھی لے تو نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس نیکی کا اللہ کے ہاں قبول ہونا یہ مشکل ہے۔ نیکی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا نیکی کا قبول ہونا مشکل ہے۔ اس لیے تمام سلف صالحین، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، سب کے سب ہمیشہ ساری نیکیاں کر کے اور سارے خیر کے کام کر کے اپنا سب کچھ من تن دھن اللہ کے نام پہ لگا کے پھر بھی ڈرتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا۔ یہ ہمارے نبی کے رازدار تھے، اور رازدار بہت پیارا ہوتا ہے، بہت معتمد ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے رازدار تھے۔ یہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے، تو بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رو رہے تھے تو بیوی بھی رونے لگی۔ تو بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جہنم پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں گزر جاؤں گا یا گر جاؤں گا۔ حضرت حذیفہ۔ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کا مقبول ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نیکی کی قبولیت کا مرنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ مرنے سے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مقبول ہوں۔ بہت سے مقبول سمجھنے والے بعد میں مردود نکلے۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مقبول سمجھتے تھے لیکن بعد میں مردود نکلے۔ وَبَدَا لَهُمْ
من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے بڑے جنت کے درجے پائیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو ان کے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس لیے سلف صالحین ہمیشہ روتے تھے، سلف صالحین ہمیشہ روتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری سینکڑوں صحابہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے سب کو اپنے اوپر نفاق کے ڈر میں مبتلا دیکھا۔ اللہ اکبر، صحابی کو ڈر لگا ہوا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ آج اگر ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، اگر ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اگر ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، اگر ہم جہاد کرتے ہیں، اگر ہم جمعیت کا کام کرتے ہیں، اگر ہم دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ نیک تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں تو بہت بڑا نیک ہوں، میرے جیسا تو علامہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا تو عالم ہی کوئی نہیں، میرے جیسا تو متقی کوئی نہیں، میرے جیسا تو ولی کوئی نہیں۔ یہ سارے کچھ نہیں جانتے۔ ہمارا مدرس جب پڑھانے بیٹھتا ہے اور دلائل دیتا ہے اور دوسرے علماء کے دلائل کی کاٹ کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے انداز سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ نہیں سمجھے جو میں سمجھاؤں۔ ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے۔ ہمارے اکابر اپنے ہر عمل سے، اپنی ہر ادا سے، اپنے ہر انداز سے اپنے آپ کو بے عمل ظاہر کرتے تھے، بے عمل۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سخی بہت تھے، ہر وقت ان کا دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ دیوبند میں لوگ جو آتے تھے اپنے کام سے، وہ بھی آ کے یہاں کھانا کھاتے تھے۔ ایک آدمی اپنے کام سے دیوبند آیا، اب رات ہو گئی، اب اس نے سوچا کہاں جاؤں، تو حضرت مدنی کے پاس جاتا کہ جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں، جھوٹ بول دیتا، حضرت اس کو کھانا کھلاتے۔ تو ایک دفعہ حضرت کے خادم نے کسی ایسے آدمی کو تھوڑا سا سخت جملہ کہہ دیا، کہاں سے آ جاتے ہو فارغ اور آ کے کہتے ہو حضرت سے ملنے آیا ہوں، آتے ہو اپنے کام سے، سارا دن بازار میں دھکے کھا کے پھر آتے ہو یہاں کھانا کھانے کے لیے، ایسے کچھ کہہ دیا۔ حضرت مدنی کو جب پتہ چلا تو حضرت مدنی اتنے غصے ہوئے اور فرمایا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے مہمان کا دل دکھایا ہے۔ چنانچہ اس خادم نے اس مہمان سے معافی مانگی، اس کو راضی کیا، حضرت مدنی نے پھر اس کو معاف کیا۔ سخی تھے۔ ایک دفعہ دسترخوان لگا ہوا تھا تو مہمانوں میں ایک مریض تھا، تو اس کے لیے الگ سے کھانا پکا کے لایا گیا۔ مریض کا کھانا پرہیزی ہوتا ہے، باقیوں کے لیے ایک جیسا کھانا اور مریض کے لیے پرہیزی کھانا تھا۔ تو ایک آدمی ہمارے جیسا زیادہ بولنے والا، جن کو اپنے علم پر گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے علم پر جو مغرور ہوتے ہیں، تو وہ ہر جگہ بولتے ہی ہیں، ان کو بولنا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا حضرت کیا حضور کے دسترخوان پہ 2 سالن ہوتے تھے؟ حضرت مدنی سے کہا، حالانکہ ابو داؤد میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے دسترخوان پہ ایک دفعہ 2 سالن تھے۔ تو حضرت مدنی نے یہ نہیں کہا جی ہوتے تھے، ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مدنی نے یوں نہیں کہا، حضرت مدنی نے کہا مجھے کہاں اتباع سنت حاصل ہے، میں تو دنیا کا کتا ہوں۔ یہ الفاظ فرمائے حضرت مدنی نے، مجھ میں کہاں اتباع سنت ہے، میں تو دنیا کا کتا ہوں۔ اپنے آپ کو بے عمل سمجھنا
اور اپنے عمل پہ ہمیشہ ڈرتے رہنا، اور اپنے عمل کو کہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے ہر وقت بے تاب رہنا، پریشان ہونا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کی کیفیت تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں، مصر کے قریب ایک جزیرہ ہے، اس کا نام ہے مالٹا، وہاں پر ہمارے اکابر کو انگریز نے قید کر دیا۔ ان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی تھے، اور شیخ الاسلام حضرت مدنی بھی تھے، اور مولانا عزیر گل اور باقی حضرات بھی تھے۔ حضرت مدنی تو گرفتار تو نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے استاد کی وجہ سے انہوں نے اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ تو ایک دفعہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے پاس آئے تو تنہائی میں بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند رو رہے تھے تو حضرت مدنی نے کہا، حضرت آپ پریشان ہیں؟ گھر یاد آ رہا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں، پریشان ہیں؟ فرمایا نہیں، اس بات پہ پریشان نہیں ہوں، پریشان اس بات پہ ہوں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں، اس پر رو رہا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ علامت ہے اخلاص کی۔ جو اللہ کے لیے کرے گا، جو اللہ کے لیے کرے گا، جو اللہ کے لیے کرے گا، اس کو ڈر لگا رہے گا کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، چونکہ اللہ سے تو بات کوئی کر نہیں سکتا۔ جو لوگوں کے لیے کرے گا تو وہ لوگوں کی واہ واہ دیکھ کر کہے گا سب ٹھیک ہے، بھئی جو ان کے لیے کر رہا ہے وہ ان کی واہ واہ پہ راضی ہو جائے گا، جو اس کے لیے کر رہا ہے تو اس کی طرف سے تو کوئی سرٹیفکیٹ ملتا نہیں ہے مرنے سے پہلے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے عمل کے لیے بھی محنت کی، لیکن عمل سے زیادہ اخلاص کے لیے محنت کی۔ آج عمل کا بڑا زور ہے، اخلاص نایاب ہو گیا ہے، اخلاص شارٹ ہو گیا ہے، اخلاص نادر ہو گیا ہے، اور اخلاص کی نشانی اپنی نیکی کے مردود ہونے کا خطرہ ہے، یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے کیا کہنے، جن کے اخلاص کی خود اللہ نے گواہی دی۔ وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہے، میں کہتا ہوں کہ یہ مخلص ہے، یہ صرف میرے لیے کر رہا ہے، یہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ جس کے بارے میں گواہی دے وہ شخص کیا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میرے نبی تیرے صحابہ کے رکوع اور سجدے سب صرف میرے لیے ہیں، میری رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی اماں عائشہ رو رہی ہیں۔ ایک دفعہ اماں عائشہ نے، آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو اماں عائشہ رو رہی ہیں۔ فرمایا عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ رسول اللہ جہنم کی آیتیں پڑھی ہیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، کیا ہوگا؟ پھر کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو تو یاد رکھیں گے نا، آپ بھول تو نہیں جائیں گے ہمیں قیامت کے دن؟ کہا عائشہ 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا ہاں عائشہ بے فکر رہو، محمد بیٹھا ہے تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا عائشہ
میزان پر جب اعمال تلیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور جب اعمال نامے اڑیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب پل صراط کو کراس کیا جا رہا ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت اماں عائشہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ رو رہی تھیں۔ کہا خالہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ حضرت اسماء کے بیٹے تھے، حضرت اسماء بڑی بہن تھیں حضرت اماں عائشہ کی۔ تو کہا خالہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور جنت کے درمیان صرف ایک زندگی کا پردہ ہی تو حائل ہے، یوں زندگی کا پردہ چاک ہوا اور آپ سیدھی جنت میں۔ کیا آپ کو اللہ کے نبی نے جنت میں بیوی ہونے کی بشارت نہیں دی تھی؟ تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اماں عائشہ فرمانے لگیں عبداللہ میرے فضائل سنا کے مجھے دھوکہ نہ دے، یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اخلاص خود نہیں آتا، اخلاص کے لیے بڑے رگڑے کھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے عمل کے لیے محنت تھوڑی کی ہے، اخلاص کے لیے محنت زیادہ کی ہے۔ اور اخلاص کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی رات کو 2 بجے اٹھ کر رو رہا ہو تب بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بایزید بسطامی جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں بایزید کا درجہ وہ ہے جو ملائکہ میں جبریل کا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بایزید کیا لائے ہو؟ میں نے کہا توحید لایا ہوں۔ توحید پکی تھی تو بے ساختہ کہہ دیا توحید لایا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا انسیت لیلۃ اللبن، دودھ والی رات بھول گئے؟ جب تم نے رات کو دودھ پیا تھا اور صبح کو پیٹ میں درد ہو گیا تھا تو تو نے کہا تھا نا کہ رات میں نے دودھ پیا ہے نا اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، کیا یہی توحید ہے؟ اللہ نے کہا کیا یہی توحید ہے؟ کہنے لگے یا اللہ بس تیرا فضل چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا یا شیبۃ السوء، او برے بوڑھے۔ محدث تھے، ساری زندگی حدیث پڑھائی، او برے بوڑھے۔ اللہ نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جو ہی اللہ نے ڈانٹا تو میں گھبرا گیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا، میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا۔ کہ تم نے کیا سنا تھا؟ کہ حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ان عبدی و امتی یشیبان فی الاسلام انی استحی ان اعذبہما۔ یہ ساری حدیث سنا کے پھر کہا فقد شبت فی الاسلام، یا اللہ مجھ سے عبد الرزاق نے کہا، عبد الرزاق سے معمر نے کہا، ان سے عروہ نے کہا، ان سے اماں عائشہ نے کہا،
ان سے اللہ کے نبی نے کہا، ان سے آپ نے کہا کہ جب بندہ بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں تو مجھے ان کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر بھی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق عروہ وصدق عائشہ وصدق رسول اللہ وصدقت انا۔ عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی، عروہ نے بھی، اماں عائشہ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی، میں نے بھی سچ کہا، جا تجھے معاف ہے۔ اتنی ساری نیکیاں لیکن کام نہیں آئی، اتنی حدیث پڑھائی لیکن کام نہیں آئی۔ کام کیا آیا؟ سفید داڑھی، سفید داڑھی کام آ گئی۔ اس لیے دوستو اخلاص بڑا ضروری ہے، اور اخلاص بال سے زیادہ باریک ہے، اخلاص بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل نبی پاک علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ کون رو رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے میری امت کے فقہا کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، میری امت کے فقہا کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی میری امت کے فقہا کے جو سردار ہوں گے وہ معاذ بن جبل ہوں گے۔ اور ہمارے نبی نے ان سے وہ الفاظ فرمائے جو کسی سے بھی نہیں فرمائے، واللہ انی لاحبک، واللہ بھی، ان بھی اور لام بھی، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ وہ رو رہے ہیں حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے۔ حضرت عمر نے کہا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے اپنے نبی کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ یہ کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک خفی کا اندیشہ ہے، یعنی شرک خفی سے مراد ریا، دکھلاوا۔ معاذ بن جبل کو ڈر لگا ہوا ہے کہ مجھ میں دکھلاوا ہے۔ معاذ بن جبل بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں مخلص نہیں ہوں، مجھ میں بھی شرک خفی ہے۔ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں مجھ میں بھی تو شرک خفی نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ یہ جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہوگا تو سب زیرو۔ ان طلبہ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اپنی جوانی میں تو آدمی کا بازار میں گھومنے کو دل کرتا ہے، پکنک کو دل کرتا ہے، دوستیوں یاریوں کو دل کرتا ہے، موٹر سائیکل ہو اور پھر موٹر سائیکل لے کے گھومنا، بھاگنا، مزے کرنا، دوستیاں لگانا، موبائل بڑا پاس ہو، سارا دن فیس بک دیکھنا۔ نوجوان کا دل تو یہ کرتا ہے۔ ان سارے نوجوانوں نے اپنے سارے جذبات پہ چھری چلا کر اپنے آپ کو اس چار دیواری میں بٹھا لیا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ کرنے میں بھی اللہ کی رضا مقصود نہ ہوا تو پھر تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، خسرت دنیا والآخرہ۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی تھی، لیکن ان کم قسمتوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ زانی تو زانی ہے، تو ہے ہی برا، شرابی تو شرابی ہے ہی برا، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو بھی دنیا بنا دیا۔ اللہ نے توفیق دی جنت بنانے کی، ان کم قسمتوں نے لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے جنت کو داؤ پہ لگا دیا۔
اس لیے سب سے پہلے جہنم میں قیامت کے دن عالم کو ڈالا جائے گا، سخی کو ڈالا جائے گا، اور شہید کو ڈالا جائے گا، مجاہد کو ڈالا جائے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اخلاص کے لیے میں نے کیا کوشش کی ہے، کیا محنت کی ہے؟ بھائی علم کے لیے تو مدرسہ، اخلاص کے لیے کیا ہے؟ اخلاص تو کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، شرجامی پڑھنے سے اخلاص تو نہیں آئے گا، کافیہ پڑھنے سے تو اخلاص نہیں آئے گا، کنز اور وقایہ پڑھنے سے تو اخلاص نہیں آئے گا، شرح تہذیب اور سلم پڑھنے سے تو اخلاص نہیں آئے گا۔ اخلاص کے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضائل اعمال میں ایک کتاب ہے فضائل ذکر، اس میں فرماتے ہیں عمل میں جو وزن ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آتا ہے۔ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ ہیں جی؟ خانقاہوں سے۔ اخلاص کتابوں سے نہیں آتا، اخلاص خانقاہوں سے آتا ہے۔ پیٹرول پمپ سے ملتا ہے، دوائی میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے، سبزی کی دکان سے ملتی ہے۔ اخلاص اہل اللہ کی صحبت سے اور خانقاہوں سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پورے اسلامی معاشرے سے خانقاہی نظام ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اخلاص میں بھی کمی آ گئی، اخلاص میں بھی کمی آ گئی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت مولانا زکریا صاحب کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، ان سے فرمایا بھائی مولوی یحییٰ، یہ جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں ایک خاص طبقہ ان کا مخالف تھا، آپ سمجھتے ہوں گے نا، ایک اہل بدعت طبقہ ان کا مخالف تھا اور ان کی تکفیر کرتا تھا، حضرت گنگوہی کو کافر کہتے تھے۔ تو مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، تو ایک دفعہ حضرت گنگوہی نے حضرت مولانا زکریا صاحب کے جو والد صاحب تھے، مولانا الیاس صاحب کے جو بڑے بھائی تھے مولانا یحییٰ صاحب، ان سے فرمایا بھائی مولوی یحییٰ، یہ جو ہمارے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، چلو مجھے لا کے دکھائی دو کہ وہ کیا کہتے ہیں، شاید ہم غلط ہوں، ہم رجوع کر لیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے بیان ہمیں دکھاؤ کہ ان کے کیا بیانات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا دعوے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، ایک دفعہ ہمیں دکھا دو، شاید اگر ہم غلطی پہ ہوں گے تو ہم رجوع کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کہا حضرت میں آپ کو کیا دکھاؤں، اس میں تو گالیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج میں آپ کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ ہمارے اکابر اخلاص اور للہیت کے سرچشمہ تھے، اور یہ اخلاص اور للہیت ان کو کتابوں سے نہیں ملی تھی، یہ خانقاہوں سے ملی تھی۔ یہ اخلاص اور للہیت کہاں سے ملی تھی؟ خانقاہوں سے ملی تھی۔ مولانا قاسم صاحب اور امام ربانی حضرت گنگوہی فارغ ہوئے اور سیدھے پہنچے حضرت حاجی امداد اللہ کی خدمت میں۔ اور بیعت ہو گئے۔ حضرت گنگوہی اپنی بیعت کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہوا، لیکن میں نے حضرت سے کہا حضرت میرا مزاج جو ہے نا محنت والا نہیں ہے، لہٰذا مجھ سے لمبے ذکر اور مراقبے نہیں ہوں گے، کوئی بیچ کا راستہ دکھائیں مجھے، لمبے ذکر لمبے مراقبے مجھ سے نہیں ہوں گے۔
تو کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب نے مجھ سے کہا مولوی رشید احمد اس میں حرج ہی کیا ہے، یعنی آسان کر دیا اور کوئی ذکر نہیں بتایا۔ کہتے ہیں رات کو میں سویا خانقاہ میں تو تہجد تو میں نہیں پڑھتا تھا، حضرت گنگوئی کہتے ہیں میں تہجد نہیں پڑھتا تھا، تو اچانک رات کو تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا ہر طرف الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے شرم آئی کہ یہ سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور میں مولوی ہو کے سو رہا ہوں، تو مجھے شرم آئی، تو میں اٹھا، میں نے بھی اٹھ کے وضو کیا، 2-4 نفلیں پڑھیں، میں بھی ذکر کرنے بیٹھ گیا، حاجی امداد اللہ صاحب کے پیچھے بیٹھ کے ذکر کرنے لگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو فجر کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مجھ سے فرمایا بھائی مولوی رشید احمد رات تو تم ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے تم کوئی ماہر آدمی ہو، ماہر ذاکروں کی طرح ذکر کر رہے تھے، مشاق کا لفظ فرمایا، رات تو تم ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے کوئی مشاق کرتا ہے، ماہر۔ فرماتے ہیں 40 دن مجھے اپنے پاس رکھا، 40 دن۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو ایک دن دسترخوان بچھا ہوا تھا تو مجھے دسترخوان پہ بلایا، مولوی رشید احمد آؤ آ کے کھانا کھاؤ۔ میں آ کے دسترخوان پہ بیٹھا تو دسترخوان پہ 2 سالن تھے، ایک کوفتے تھے اور ایک دال تھی، تو دال رکھی میرے سامنے، کوفتے رکھے اپنے سامنے۔ اتنے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے جو پیر بھائی تھے حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ دسترخوان پہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے سامنے دال رکھی ہوئی ہے اور کوفتے سارے حاجی صاحب کے سامنے ہیں، تو کہا بھائی جی مولوی رشید احمد کو تھوڑے سے کوفتے بھی تو کھلائیں، بھائی جی مولوی رشید احمد کو تھوڑے سے کوفتے بھی تو کھلائیں۔ تو حضرت گنگوئی کہتے ہیں حاجی صاحب نے غصے والا موڈ بنا کر، غصہ نہیں تھا، غصے والا موڈ بنا کر فرمایا یہ کیا کم ہے کہ اپنے دسترخوان پہ جگہ دی ہے، حق تو یہ تھا کہ ایک کونے میں چوڑے چماروں کی طرح سے اس کو بٹھاتا اور ہاتھ میں روٹی اور تھوڑی سی دال دے دیتا۔ چوڑے چمار یعنی بھنگیوں کو آدمی دسترخوان پہ نہیں بٹھاتا نا، روٹی پہ تھوڑا سی دال ڈال کے کہتا ہے وہاں بیٹھ کے کھاؤ۔ تو فرمانے لگے یہ کیا کم ہے کہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے، حق تو یہ تھا کہ چوڑے چماروں کی طرح سے ایک کونے میں بٹھا کے ہاتھ میں تھوڑی سی دال اور تھوڑی سی روٹی پکڑا دیتا۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں جب یہ جملہ حضرت نے فرمایا تو حضرت نے ٹیڑھی آنکھوں سے میرے چہرے کو پڑھا کہ مولوی پناہ اندر سے گیا ہے کہ نہیں گیا، اپنی انا ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جب حضرت نے یوں فرمایا تو میں دل سے اس بات کو تسلیم کر رہا تھا اور یقین کر رہا تھا کہ بے شک میں ایسا ہی ہوں، بے شک میں ایسا ہی ہوں، میں ہوں ہی ایسا، میں اس دسترخوان پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، میں ایسے ہی ہوں کہ مجھے وہاں بٹھا دیتے بنگیوں کی طرح سے۔ کہتے ہیں اس کے بعد دسترخوان سے اٹھ کے حضرت حاجی صاحب نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا مولوی رشید احمد میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب میں نے تمہیں دے دیا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، قال را بگزار مرد حال شو۔ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں حال را بگزار، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ اخلاص خود نہیں آتا،
پڑھنے سے نہیں آتا، اخلاص سینوں سے سینے میں آتا ہے۔ اور اس کے حصول کی جگہیں خانقاہیں ہیں، اور آج خانقاہی نظام اجڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے مدرسوں سے پڑھنے والے حضرت مدنی جیسے نہیں بن رہے، حضرت تھانوی جیسے نہیں ہیں، حضرت شیخ الہند جیسے نہیں ہیں، حضرت نانوتوی جیسے نہیں ہیں، حضرت گنگوہی جیسے نہیں ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب جیسے نہیں ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جیسے نہیں ہیں۔ مدارس بھی وہی، کتابیں بھی وہی، نظام بھی وہی، لیکن پڑھنے والے وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ اس لیے اخلاص کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اخلاص بڑی مشکل سے آتا ہے، عمل جلدی آتا ہے، عمل میں اخلاص دیر سے آتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات علماء کرام ہیں، مجھے ان کے سامنے بولنا نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ علماء کے ذمے صرف پڑھانا نہیں ہے، علماء کے ذمے سارا دین ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ منڈیوں میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اور جا کے دیکھتے تھے کہ لوگ کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہیں، کہاں کہاں شریعت کے خلاف کرتے ہیں، تاکہ پھر اس موقع کے مسائل لوگوں کے سامنے لائے جائیں۔ علماء کے ذمے پورا دین ہے، صرف درس نظامی کو پڑھانا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں درس نظامی کو پڑھانے کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے، درس نظامی پڑھانا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے کہ اس کے سامنے باقی سب چیزیں بھول بھلیاں ہو گئی ہیں۔ کوئی عالم درس نظامی نہ پڑھائے تو پوچھتے ہیں یار آپ کہیں بھی نہیں پڑھا رہے۔ حضرت تھانوی نے نہیں پڑھایا، حضرت تھانوی نے چند سال پڑھایا کانپور میں، جب نئے نئے فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد نہیں پڑھایا، صرف تصنیف و تالیف کی ہے اور اپنی خانقاہ چلائی ہے بس۔ اس لیے علماء کے ذمے سارے کام ہیں۔ آپ سارے علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ خانقاہی نظام کے احیاء کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، اور اس کی صورت کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے اللہ والے سے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے علاقے میں ہو، آپ کے قریب ہو، دور ہو، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ ان کے ذریعے سے مجھے اللہ کا تعلق حاصل ہو سکتا ہے، ان اللہ والوں سے تعلق بنا لیں۔ اور پھر وہ جو آپ کو سلوک کے اسباق بتائیں، سلوک کی منازل طے کرائیں، آپ اس کو طے کرتے چلے جائیں، طے کرتے چلے جائیں، طے کرتے چلے جائیں، کرتے 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 اللہ تعالیٰ آپ کو اس اخلاص کی چھت پہ پہنچا دے گا۔ اسی طرح ہمارے سارے بڑے پہنچے۔ حضرت مدنی کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے۔ یہ مولانا زکریا صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا مدنی اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے جنید اور شبلی تھے۔ تو آپ سارے کے سارے بھائی انشاءاللہ عمل کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص کے لیے بھی محنت کوشش فرمائیں گے نا۔ ایسے نہ ہو کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو کچھ بھی پاس نہ ہو۔ ایک بزرگ مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ ایک شخص چوڑیاں بیچنے والا، چوڑیاں سمجھتے ہیں وہ جو عورتیں پہنتی ہیں، وہ شیشے کی ہوتی ہیں، جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔
وہ کپڑے میں لپیٹ کے چوڑیاں بیچنے والا سر پہ لے کے جا رہا تھا، تو ایک سپاہی راستے میں ملا۔ سپاہیوں کا کام ہوتا ہے کہ کیلے والا جا رہا ہے اسے 2 کیلے کھا لیں گے، سیب والا جا رہا ہے اسے سیب کھا لیں گے، کھجور والا جا رہا ہے اس کی 2-4 کھجوریں، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، یہ کہہ کے 2-4 کھجوریں کھا لیں گے۔ یہ عام طور پہ سپاہیوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اس سپاہی نے اس کے سر پہ رکھی تھی گٹھڑی چوڑیوں کی، اس نے زور سے لاٹھی ماری گٹھڑی کو، کہا اس میں کیا ہے، کہا ایک اور اگر مارو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لاٹھی سے آدھی تو ٹوٹ گئی ہوں گی، ایک لاٹھی اور ماریں گے تو باقی آدھی بھی ٹوٹ جائیں گی۔ تو ایسے نہ ہو کہ ہم پڑھنا پڑھانا بھی کرتے رہیں، دین کی کوشش اور محنت بھی کرتے رہیں، نعرے بھی لگاتے رہیں، جلسے بھی کرتے رہیں، تقریریں بھی کرتے رہیں، اور جب قبر میں پہنچیں تو وہ چوڑیوں کی گٹھڑی کی طرح سے ساری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں لے کے پہنچیں۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے اور اس میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے باپ سے زیادہ شفیق اللہ، ہم تیرے گناہ گار خطا کار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں لیکن تجھے پتہ ہے ہم بہت برے ہیں۔ اللہ، ہمارا دل تیرے غیر کی محبت سے بھرا پڑا ہے، دنیا کی محبت سے، دنیا کے جذبات سے بھرا پڑا ہے، حب جاہ کے بھی مریض ہیں، حب مال کے بھی مریض ہیں، حب باہ کے بھی مریض ہیں، ہماری نگاہیں بھی ناپاک ہیں، ہماری زبانیں بھی ناپاک ہیں، ہمارے کان بھی ناپاک ہیں۔ بے شک ہم نے چند الفاظ پڑھ رکھے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارا وجود گناہوں سے سیاہ ہوا پڑا ہے۔ اللہ، اگر ہم کسی اور کو بتائیں گے تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ہم تجھے بتاتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری شرم گاہوں کو محفوظ فرما، ہمارے دامن کو بے داغ فرما۔ اللہ، ہمارا دل اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے محبوب کی محبت سے لبریز فرما، اپنے محبوب کی معرفت سے منور فرما۔ اللہ، ہمارے روئیں روئیں سے ذکر کو جاری فرما، ہمیں خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما۔ اللہ، بال سفید ہو گئے، نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹنوں میں نشان پڑ گئے، لیکن تیری محبت کا سجدہ اب تک ہمیں نصیب نہیں ہے۔ اے اللہ، سجدے کا سرور عطا فرما، محبت کے سجدے عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما۔ اللہ، صحابہ ایک آیت سن کے لرز جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، ہم 30 پارے سن کر بھی پتھر کے پتھر ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، مرنے سے پہلے نہ بدلے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، مرنے سے پہلے ہمیں بدل دے۔ اللہ، ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آ، ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آ۔ اے اللہ، لوگوں نے ہماری پگڑی ٹوپی، ہماری داڑھی کو دیکھ کے ہمیں متقی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ، ان کے گمان کی لاج رکھ لے، اب ان کے گمان کی لاج رکھ لے، ان کے گمان کی
کی لاج رکھ لے، لوگوں کے گمان کی لاج رکھ لے، ہمیں واقعی نیک بنا دے، ہماری تنہائیاں گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ ہماری تنہائی کو ہماری جلوت سے زیادہ بہتر فرما، ہماری جلوت کو بھی بہتر فرما، ہماری خلوت کو بھی بہتر فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما۔ نماز پڑھتے ہیں دل کرتا ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جلدی سے سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں۔ اے مالک الملک، وہ بھی تو تیرے بندے تھے جو سارا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، پھر بھی ان کا جی بھرتا نہیں تھا۔ رات اے اللہ رات ڈھل جاتی تھی لیکن ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اے اللہ امام اعظم نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ ہماری تو ساری رات سونے میں گزر جاتی ہے، تہجد سے محروم ہے، رات کے سجدے سے محروم ہے، تنہائی کے ذکر سے محروم ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جو آنسو بہانے میں لذت ہے وہ کسی اور نیکی میں نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ابھی اس سے نا آشنا ہیں، ہمیں اس سے بھی آشنا کر دے۔ اللہ ہمیں نیکی میں اخلاص دے دے، نیکی کی توفیق بھی تو دیتا ہے، اخلاص بھی تو دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اکابر کو بھی تو نے ہی اخلاص دیا، ہمارے اکابر میں للہیت بھی تو نے ہی پیدا فرمائی۔ اللہ ہم میں بھی للہیت پیدا فرما۔ یہ سارا مجمع اے اللہ تیرا پیارا مجمع ہے، اے اللہ یہ علماء کا مجمع، حفاظ کا مجمع، اے اللہ مفتیان کرام کا مجمع، چھوٹے چھوٹے معصوم طلباء کا مجمع، اے بادشاہوں کے بادشاہ اس مجمع کے طفیل، اے اللہ ان مبارک پگڑیوں کے طفیل، ان مبارک داڑھیوں کے طفیل، اے اللہ ان بے داغ جوانی والے نوجوان علماء کے طفیل، اے اللہ پوری دنیا میں تزکیے کا نظام چالو فرما، اے اللہ تزکیے کا نظام چالو فرما۔ خانقاہوں کے جال بچھا دے، جیسے تو نے مدرسوں کے جال بچھا دیے ہیں، خانقاہوں کے بھی جال بچھا دے، خانقاہوں کے بھی جال بچھا دے۔ ہمارے علماء ہمارے طلباء کو اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے، ان جیسا بننے کا شوق دے دے، ہمت دے دے، حوصلہ دے دے۔ اے اللہ ہماری مائیں ہمارے باپ نے تو ہمیں مدرسوں میں حضرت مدنی بننے کے لیے ہی ڈالا تھا، حضرت تھانوی جیسا بننے کے لیے ہی ڈالا تھا، حضرت شیخ الہند حضرت نانوتوی جیسا بننے کے لیے ہی ڈالا تھا، لیکن ہماری کم قسمتی ہم نہ بن سکے۔ ہم دنیا دار کے دنیا دار ہی رہے، دنیا کے طلبگار ہی رہے، گندے گئے تھے گندے ہی فارغ ہو گئے۔ اے مالک الملک اب اپنے اے اللہ ہماری ماؤں نے ہماری جدائی میں جو آنسو بہائے تھے تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کی لاج رکھ کے ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے، ہمیں بھی کوئی نیکی کا راستہ دکھا دے، ہمیں بھی نیکوں کی جماعت میں شامل کر لے۔ اے اللہ تیرے پیارے حضرت یوسف نے جو خود بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، اے اللہ اتنے بڑے پیغمبر نے تجھ سے دعا کی تھی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ اسلام پہ موت دینا اور نیکوں میں شامل کرنا۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم نیکوں میں شامل ہو سکیں، لیکن اے اللہ تیرے فضل پہ نظر کر کے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرما، نیکوں میں شامل فرما، نیکوں میں شامل فرما۔ ہم نمازی ہو کر بھی بے نمازی ہیں، اے اللہ ہم نمازی ہو کر بھی اے اللہ ہم بے نمازی ہیں، ہم عالم ہو کر بھی جاہل ہیں، اے اللہ بظاہر تیرے قریب ہو کر بھی تجھ سے دور ہیں، اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی تو رہے نہیں، اے اللہ خواجہ اجمیری تو رہے نہیں، مجدد الفسانی تو رہے نہیں، اے اللہ اب تو ہی کوئی مہربانی کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما۔ اس علاقے میں جتنے مدارس ہیں ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔
اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، محتمم صاحب کو قبول فرما، ان دونوں بھائیوں کو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کے ساتھیوں کو قبول فرما، ان کے معاونین کو قبول فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والے سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں سے یہ حضرات علماء تشریف لائے ہیں ان کے مدارس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس سارے مجمع کو اپنا قرب خاص عطا فرما، ان کا تزکیہ فرما، ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ان کے طفیل مجھ گندے پہ بھی رحم فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو ہدایت کا سرچشمہ بنا، اے اللہ پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں ان کو قبول فرما، مراکز کی حفاظت فرما، آپس کے انتشار سے بچا، اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میں سنت کو نافذ فرما، سنت نظام کو نافذ فرما، اے اللہ ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرما، بددیانتوں کو ہدایت دے دے، بے ہدایتوں سے نجات دے دے، اے اللہ اس مدرسے کی تمام تعمیرات کے تمام منصوبوں کو اپنے کرم سے غیبی خزانوں سے پائے تکمیل تک پہنچا، اے اللہ جو ان کے معاون ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے کراچی میں، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان تمام مدارس کی تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، اے اللہ اس مدرسے کو وسعت عطا فرما، اے اللہ ہم اتنی دفعہ یہاں آئے ہیں اے اللہ ابھی ان کے کام ادھورے ہیں، اپنے کرم سے ان کے سارے کام پائے تکمیل تک پہنچا دے، پائے تکمیل تک پہنچا دے، پائے تکمیل تک پہنچا دے، اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما، بچوں کے لیے آسانیاں فرما، مدرسین حضرات کے لیے آسانیاں فرما، تمام مدارس دینیہ کی مدد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، خصوصاً ہماری بہن عافیہ صدیقی کو آسانی عافیت سے رہائی عطا فرما، اور بھی جتنے ہمارے مسلمان اے اللہ مظلوم جیلوں میں ہیں اے اللہ ان کو جلد از جلد عافیت اور سلامتی سے رہائی عطا فرما، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم